آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید رفیق حیدر زیدی صاحب ابن سید حسن مثنیٰ زیدی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وطہارتہم وسخاوتہم وجلالتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین، من لیلنا هذه الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ صلوات بھیج دیں بآواز بلند۔ بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، حضرات عزاداران مظلوم کربلا حسین علیہ السلام، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کا، کہ خداوند عالم نے ہمارے دلوں کو عشق اہل بیت سے بھر دیا، اور ہماری آنکھوں میں یاد حسین کے آنسو رکھ دیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب فضائل آل محمد بیان ہوتے ہیں تو ہمارے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، اور جب مصائب کربلا بیان ہوتے ہیں
تو ہماری آنکھیں اشکوں کو بہانے لگتی ہیں اور ہماری آنکھیں گریہ ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ احسان عظیم ہے کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ ایک عاشق حسین کے لیے مجلس برپا کی گئی ہے، تو میں نے اس مجلس میں آپ کی خدمت میں جن فقرات نورانیہ کی تلاوت کی ہے، اس میں خداوند عالم نے حقیقت موت کی طرف اشارہ کیا ہے اور اپنی تمام مخلوقات کو متوجہ کر کے موت کے امر واقعی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک کل ہوتا ہے اور ایک جز ہوتا ہے، اللہ نے اس میں استثناء نہیں کیا ہے، کلی طور پہ یہ بات کہی ہے کہ ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی جو اس کائنات میں آیا ہے اسے واپس اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ اسی لیے جب ہم خبر موت سنتے ہیں تو فوراً زبان پر جو کلمہ جاری ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی فرار نہیں کر سکتا۔ اہل نظر کے لیے فقرہ صرف کروں، حد تو یہ ہے کہ فرار ہونے والے بھی موت سے فرار نہیں کر سکتے۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند، صلی علی محمد۔ آپ نے غور فرمایا تو اس کا مطلب موت ہر کسی کو آ کے رہے گی، موت کا آنا یقینی ہے، ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو موت سے بچ جائے، جو موت سے فرار اختیار کر لے۔ تو اب انسان ہے صاحب عقل، تو انسان کا کام یہ ہے کہ جب موت آ کے رہے گی تو پھر انسان اس بات پر غور کرے کہ ہمارا وجود، ہمارا پیکر اعضائے ترتیبیہ کے مرتب اور منظم ہونے کا نام ہے، یعنی ہمارے وجود میں سر بھی ہے، پیشانی بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، لب و رخسار بھی ہیں، گیسو و عارض بھی ہیں، ہاتھ پاؤں بھی ہیں۔ تو یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ موت آئے گی تو کس حصے کو آئے گی، کیا آنکھوں کو آئے گی، کیا ہاتھوں کو آئے گی، کیا زبان کو آئے گی، کیا کانوں کو آئے گی؟ تو بتائے کون، گتھی سلجھائے کون؟ فلسفی سے پوچھیں، منطقی سے پوچھیں، رجال کے جاننے والے سے پوچھیں، تاریخ کے لکھنے والے سے پوچھیں۔ ان کا صاحب منطقی نے موت کو خلق کیا ہو تو بتائے کہ موت کسے آئے گی، فلسفی نے موت کو خلق کیا ہو تو بتائے کہ موت کسے آئے گی۔ تو پھر بتائے گا کون؟ کہ وہ بتائے گا جس نے موت کو پیدا کیا ہے۔ تو جب میں نے خدا سے سوال کیا کہ معبود موت تو آئے گی مگر وجود کے کس حصے کو آئے گی یہ تو بتا، تو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، آیت پر غور کریں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن نے کل یدن نہیں کہا،
کل عین نہیں کہا، کل لسان نہیں کہا، کل وجہ نہیں کہا، بلکہ ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کا مطلب قرآن کہہ رہا ہے موت آئے گی نفس کو۔ تو جب یہ طے ہو گیا کہ موت نفس کو آئے گی تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اب جس کے پاس نفس ہوگا موت اس کو آئے گی۔ ہمارے پاس نفس ہے، ہمیں موت آئے گی، آپ کے پاس نفس ہے، آپ کو موت آئے گی۔ تو جس کے پاس نفس ہوگا موت اسے آئے گی۔ اس علی کے لیے کیا خیال ہے جس کا نفس اللہ شب ہجرت خرید چکا ہو؟ صلوات پڑھ دیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا نفس علی کا خریدار کوئی بندہ نہیں، کوئی بندہ عاجز نہیں، بلکہ نفس علی کا خریدار وہ ہے جو موت کا خالق ہے۔ یعنی مخلوق خریدار نفس علی نہیں ہے بلکہ خالق خریدار نفس علی ہے۔ تو پھر جو نفس اتنا قیمتی ہو کہ اللہ نے اسے خریدا ہو، پھر اس نفس کے لیے تصور موت کیسا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ بھئی اگر موت نہیں آئی تو اس کا مطلب زندہ ہے۔ بے شک زندگی ان کا صدقہ ہے۔ ذرا غور فرمائیں، اس لیے کہ قرآن پڑھیے، قرآن کہتا ہے کہ جو راہ خدا میں شہید ہو گئے ہیں، راہ خدا میں قتل ہو گئے ہیں، انہیں زندہ مردہ تصور نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ تو بے شک مرکز حیات کا نام علی ہے، مرکز زندگی کا نام علی ہے۔ جہاں علی ہیں وہاں حیات ہی حیات ہے، جہاں علی ہیں وہاں زندگی ہی زندگی ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہم مر جائیں تو بول نہیں سکتے کیونکہ ہمارے نفس کو موت آئی ہے، لیکن اس کے لیے کیا خیال ہے جس کا بیٹا قتل ہونے کے بعد بھی نیزے پر جائے اور وہاں سے تلاوت قرآن کرے؟ صلوات پڑھ دیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا آقا کے چاہنے والوں، تو جہاں علی مرتضیٰ ہیں وہاں زندگی ہی زندگی ہے، جہاں علی مرتضیٰ ہیں وہاں حیات ہی حیات ہے۔ موت کا تصور نہیں، فنا کا تصور نہیں، ڈوب جانے کا تصور نہیں، غرق ہو جانے کا تصور نہیں، اس لیے کہ جہاں علی ہوں وہاں پار تو ہوتا ہے انسان، غرقاب نہیں ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر علی مرتضیٰ زندہ ہیں یعنی وہ ہمیں سن رہے ہیں، ہمارا جواب دے رہے ہیں، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے دلیل آپ کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن چل رہا تھا، ابھی یہ سخت وبائی مرض پھیلا ہوا تھا، آئے دن خبریں آ رہی تھیں، آج ان کی رحلت ہو گئی، آج ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس بیماری نے نہ یہ دیکھا کہ کون غریب ہے کون امیر ہے، اس کی گرفت میں جو آیا اس بیماری نے اسے جا لیا۔ تو اب بتائیے کہ جنازوں پر جنازے اٹھ رہے تھے، معلوم ہوا شہر بند ہے، کیا ہوا کہ صاحب ایک ایسے شخص کا انتقال ہو گیا ہے کہ جو ہمارے محلے کی بڑی عظیم شخصیت تھے، ہماری پہچان تھے، بڑے صاحب خیر تھے، بڑے نیک تھے، بڑے پرہیزگار تھے۔ ان سے کوئی سوال کرتا تھا تو کبھی وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ تو اب ان کا آخری سفر ہے، کم سے کم انہیں رخصت تو کر دیں۔ ہم بھی یہ سب سن کے چلے آگے بڑھے تو دیکھا ایک فقیر ہاتھ پھیلائے تھا، بھیک مانگ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا ہر کسی سے بھیک مانگنا تجھے اچھا لگتا ہے؟ کہ کیا کروں، ضرورت پوری نہیں ہوتی تو ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ میں نے اس سے کہا تو ٹھیک ہے،
آج تیرے نصیب کے بدلنے کا دن ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آج تیری تقدیر کے پلٹنے کا دن ہے۔ کہ کیسے؟ میں نے کہا یہ جن کا جنازہ جا رہا ہے یہ بہت بڑے سرمایہ دار تھے، اور اب تو یہ جا رہے ہیں، یہ پلٹ کے آئیں گے نہیں، سب کچھ چھوڑے جا رہے ہیں، ابھی موقع ہے، دوڑ کے ان سے جو مانگنا ہو مانگ لے۔ فقیر نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا لگتا ہے ان کے انتقال کے صدمے نے آپ کے دماغ پر اثر ڈال دیا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم تو تیری نیکی بھلائی کر رہے ہیں اور تو میرے دماغ پر شک کر رہا ہے۔ اس نے کہا آپ کو یہ بھی نہیں پتا بھیک مانگی کس سے جاتی ہے؟ میں نے کہا کس سے مانگی جاتی ہے؟ کہ بھیک اس سے مانگی جاتی ہے جو زندہ ہو، مردوں سے بھیک نہیں مانگی جاتی۔ یہ 14 صدیوں سے دروازے علی پر سوال کرنے والوں کی قطاریں دامن پھیلائے ہوئے، کوئی کہتا ہے یا علی زر دے دو، کوئی کہتا ہے یا علی گھر دے دو، کوئی کہتا ہے یا علی اولاد دے دو، کوئی کہتا ہے یا علی زندگی دے دو۔ اگر علی بانٹ نہیں رہے ہیں تو فقیروں کی بھیڑ کیوں لگی ہے؟ صلوات بھیجیں باواز بلند۔ آپ نے غور فرمایا یہ 14 صدیوں سے دروازے علی پر سائلوں کا آنا بتاتا ہے کہ علی سر چشمہ حیات ہیں، علی سر چشمہ زندگی ہیں، علی کے ہاں زندگی ہی زندگی ہے، علی مرکز زندگی ہیں، علی نقطہ آغاز زندگی ہیں۔ ارے اگر علی نہ ہو کسی کے پاس تو وہ زندہ رہ کے بھی مردہ ہے، اور جس کے دل میں علی یہ مرتضی ہو وہ مر بھی جائے تو زندہ رہتا ہے۔ صلوات بھیجیں باواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ دلیل یہ ہے کہ صدیاں ہوئی سلمان کو گئے ہوئے، زندہ ہیں کہ نہیں؟ صدیاں ہوئی ابو ذر کو گئے ہوئے، زندہ ہیں کہ نہیں؟ صدیاں ہوئی مقداد کو گئے ہوئے، زندہ ہیں کہ نہیں؟ صدیاں ہوئی حذیفہ یمانی کو گئے ہوئے، زندہ ہیں کہ نہیں؟ صدیاں ہوئی مالک اشتر کو گئے ہوئے، زندہ ہیں کہ نہیں؟ صدیاں ہوئی عمار یاسر کو گئے ہوئے، زندہ ہیں کہ نہیں؟ صدیاں ہوئی سلمان فارسی کو گئے ہوئے، زندہ ہیں کہ نہیں؟ صدیاں ہوئی مختار کو گئے ہوئے، زندہ ہیں کہ نہیں؟ صدیاں ہوئی ابراہیم کو گئے ہوئے، زندہ ہیں کہ نہیں؟ ارے جن کے غلاموں کو موت نہیں آتی ان کے لیے موت کا کیسا تصور؟ صلوات بھیجیں باواز بلند۔ ایک اور صلوات ارشاد فرما دیں۔ آپ نے غور فرمایا آقا کے چاہنے والوں تو موت سب کو آئے گی، علی حقیقت حیات کا نام ہے، علی حقیقت زندگی کا نام ہے۔ اب موت 2 صورتوں میں آتی ہے، بات عرض کرنے جا رہا ہوں، بصورت اجباری اور بصورت اختیاری۔ مجھے معلوم ہے کہ گراف ایجنسی کے توسط سے یہ مجلس پوری دنیا میں آقا کے چاہنے والے سنیں گے اور سنی جائے گی، لہٰذا جو بات میں کہہ رہا ہوں اس پر غور کریں کہ موت 2 صورتوں میں آتی ہے، کبھی بصورت اجباری، کبھی بصورت اختیاری۔ یہ اجباری کیا ہے؟ اختیاری کیا ہے؟ اجباری صورت موت کی دشمن علی کے لیے ہوتی ہے، اور اختیاری صورت علی کے چاہنے والے کے لیے ہوتی ہے۔ اور اس کی 1-2 دلیلیں نہیں، تاریخ میں بہت سی دلیلیں ہیں، مگر میں چند دلیلیں عرض کر کے گفتگو کو تمام کر دوں گا کہ موت اختیاری ہے ان کے چاہنے والوں کے لیے۔ دلیل کیا ہے؟ تفسیروں میں ملتا ہے کہ جب جھانکنے کا وقت ہوتا ہے کہ لبوں پر دم ہوتا ہے اور آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، زبان پر تالا ڈال دیا جاتا ہے، ایسے عالم میں آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں اور 14 معصومین کی سواریاں نازل ہوتی ہیں۔
اور یہ چاہنے والا جو بستر مرگ پہ ہوتا ہے، زندگی کے ہر پل میں اس نے تمنا کی تھی کاش دیدار رسول خدا ہو، کاش دیدار علی مرتضیٰ ہو۔ اب اس کی نظروں کے سامنے یہ تصویریں ہوتی ہیں تو سلام کرتا ہے، اجل کو بھول جاتا ہے، موت کو بھول جاتا ہے، زیارت میں مشغول رہتا ہے کہ اتنے میں پیغمبر آواز دیتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں کہ اس کی نگاہوں سے حجابات ہٹا دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو جو بستر مرگ پہ ہوتا ہے اس کی نظروں سے حجاب ہٹا دیے جاتے ہیں، اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ دیکھ میری آل سے محبت کے عوض میں نے تیرے لیے جنت میں جو مقام معین کیا ہے اسے تو دیکھ لے۔ اب وہ جو دیکھتا ہے تو بہتی ہوئی نہریں ہوتی ہیں، باغات ہوتے ہیں، محلات ہوتے ہیں، اور جنت کا نظارہ نظروں کے سامنے ہوتا ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں پیغمبر کہ دیکھ یہ تو میں نے تیرے لیے معین کیا ہے کہ تو میرا چاہنے والا، میری آل سے محبت کرنے والا ہے، مگر میں کیا کروں کہ تیرے اعزاء و اقربا، تیرے گھر والے بھی مجھی سے فریاد کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں یا رسول خدا زندگی دے دو، کبھی کہتے ہیں یا علی مرتضیٰ زندگی دے دو، کبھی کہتے ہیں یا فاطمہ زہرا زندگی دے دو۔ تو اب تیرے گھر والے بھی مجھی سے فریاد کر رہے ہیں اور تو بھی میرے ہی سامنے ہے، لہٰذا اب یہ اختیار تجھے دیتا ہوں، چاہے تو اپنے گھر والوں کے پاس چلا جا مجھ سے زندگی لے کے، اور چاہے تو میرے ساتھ بہشت میں داخل ہو جا۔ تو چاہنے والا رو کے کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارے اعزاء و اقربا تو چند دن گریہ کر کے خاموش ہو جائیں گے، مگر اب آپ کو دیکھ لیا ہے تو آپ کو چھوڑ کے واپس نہ جائیں گے، مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی فریاد و مناجات زندگی کی جا رہی ہو، اگر اس وقت کسی چاہنے والے کا انتقال ہو جائے تو یہ جان لینا چاہیے یہ اجباری موت نہیں ہے، اختیاری موت ہے۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ یہ عام چاہنے والوں کی بات کی، ہم جیسے عاصی، ہم جیسے خطا کار، ہم جیسے گنہگار۔ اب آئیے ذرا سلمان و ابو ذر، میثب و مقداد و حذیفہ کی زندگی دیکھتے ہیں تو دو ہی چھوٹے چھوٹے واقعے اور مجلس کو تمام کر دیں گے کہ حکم تھا ہمارے محترم جناب امداد امام صاحب کا کہ اس مجلس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کروں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اختیاری موت کسے کہتے ہیں۔ میں آقا کے سننے والوں سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر کسی کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں وہ کتنی دیر زندہ رہے گا؟ چند لمحوں میں مر جائے گا، اس سے بولا نہیں جائے گا۔ جناب میثم تمار ہیں، کھجوروں کے باغ میں بیٹھے ہیں، جناب امیر کا گزر ہوا کہ سلام ہو بادشاہ نجف پر۔ مسکرا کے میثم کو دیکھا کہ میثم یہ جس پیڑ کے نیچے بیٹھے ہو جانتے ہو یہ پودا کون سا ہے؟ آقا فرمائیے کہ یہ وہی پودا ہے جو شجر ہوگا، درخت ہوگا، اور اسی پر تمہیں سولی دی جائے گی۔ میثم نے کہا مولا سولی کا سبب کیا ہوگا؟ کہ میرا عشق، اللہ اکبر، میری محبت، میری ولا۔ تو جناب میثم تمار نے کہا آقا اگر میری سولی کا سبب آپ کا عشق ہے تو آج کی تاریخ سے ہم اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے۔ جناب میثم تمار اس کھجور کے پیڑ کو پانی دے رہے ہیں۔ یہ ہے عشق، یہ ہے زندگی، یہ ہے محبت۔ دوسرا کوئی ہوتا جڑ سے اکھاڑ پھینکتا کہ نہ پیڑ رہے گا نہ سولی دی جائے گی،
مگر جناب میثم جانتے ہیں کہ کہا کس نے ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ عشق علی میں مرنے کا مزہ کیا ہے۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ تو ایک وہ منزل آئی کہ جناب میثم تمار گرفتار ہوئے، خدا لعنت کرے ابن زیاد ملعون پر۔ اس نے کہا سنا ہے کہ تمہارے مولا نے تم کو کچھ بتایا تھا، کوئی خبر دی تھی؟ مسکرائے جناب میثم اور مسکرا کے کہا کہ ہاں، میرے آقا کا نام ادب سے لیا کر، میرے مولا دین و دنیا کے بادشاہ ہیں۔ کہا میثم بتاؤ کیا خبر دی تھی؟ کہا انہوں نے بتایا تھا کہ ایک فرزند زن زانیہ جس کا نام ہوگا ابن زیاد، وہ اس درخت پر سولی دے گا۔ تو میں نے پوچھا تھا کیوں؟ تو بتایا تھا کہ میری محبت کے سبب۔ کہا اچھا، علی نے کیا کہا کہ تمہیں سولی دی جائے گی؟ کہاں؟ کہا ٹھیک ہے۔ خدا لعنت کرے ملعون پر کہنے لگا تو پھر میں تمہارے مولا کی بات کو العیاذاً باللہ سچ ثابت نہیں ہونے دوں گا۔ جلاد سے کہا ہاتھ پاؤں کاٹ دو۔ ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے۔ ادھر ہاتھوں پیروں سے خون بہہ رہا ہے، ادھر میثم کی زبان سے فضائل علی کا دریا پھوٹ رہا ہے۔ فرما رہے ہیں لوگوں آؤ سن لو، لوگوں آؤ لکھ لو، لوگوں آؤ یاد کر لو، میں وہ سنا رہا ہوں جو پیغمبر سے سنا ہے۔ میں نے نبی سے علی کے لیے یہ حدیث سنی، یہ حدیث سنی، یہ حدیث سنی، مجمع اکٹھا ہو گیا، بھیڑ لگ گئی، انقلاب کسی کیفیت پیدا ہو گئی، ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوفے میں انقلاب آ جائے گا۔ جیسے ہی یہ خبر ملعون تک پہنچی، ابن زیاد ملعون نے کہا ٹھیک ہے، زبان کاٹ دو، سولی پر لٹکا دو تاکہ فضائل علی کی حدیثیں بیان نہ کر پائے۔ جیسے ہی جلاد زبان کاٹنے کے لیے بڑھے، میثم نے نجف اشرف کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا، حضرت کے روضے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا یا علی آپ بھی سچے ہیں، آپ کا قول بھی سچا ہے۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ یا علی مرتضیٰ آپ بھی سچے ہیں، آپ کا قول بھی سچا ہے۔ اور پھر زبان کاٹی گئی اور سولی پہ چڑھایا گیا۔ لیکن میثم نے جتنی دیر فضائل بیان کرنا چاہا اتنی دیر میثم زندہ رہے۔ اتنی دیر تک اس عالم میں حدیثوں کا بیان کرنا یہ موت اختیاری نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ غور فرمایا آپ نے؟ دوسری دلیل، جناب سلمان فارسی مدائن میں ہیں، علی مرتضیٰ مدینے میں ہیں۔ سلمان فارسی نے وقت آخر اپنے اصحاب کو بلایا اور بلا کے کہا میں رسول اللہ کے پاس جانے والا ہوں، میری وصیت ہے میں مر جاؤں تو تم مجھے غسل و کفن نہ دینا، تم مجھے نہ دفنانا۔ لوگوں نے کہا سلمان کیا یوں ہی پڑے رہو گے؟ سلمان نے کہا پڑا وہ رہے جو لاوارث ہو، ہم لاوارث نہیں ہیں۔ کہ پھر کہا آئے گا آنے والا؟ کہ کون آئے گا؟ کہ میرا آقا و مولا آئے گا، بادشاہ دین و دنیا آئیں گے۔ یہ کہہ کے سلمان نے چادر اوڑھی، لیٹ گئے۔ لیجئے سلمان دنیا سے گئے، غلام مدائن میں، آقا مدینے میں۔ ذرا غور فرمائیں، رعایا مدائن میں، بادشاہ مدینے میں، سلطان مدینے میں۔ علی مرتضیٰ گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی ابو تراب نے، مدینے سے مدائن لمحوں میں آ کے پہنچے۔ جیسے ہی علی مرتضیٰ گھوڑے سے اترے، بس کیا کہوں، ابو تراب کے پیروں کی آہٹ کو سینہ تراب نے بو ترابی کی میت تک منتقل کیا۔ جیسے ہی علی مرتضیٰ داخل حجرہ ہوئے، میت سلمان تعظیم علی کے لیے اٹھ کے بیٹھنے لگی۔
علی مرتضیٰ نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا ارشاد فرمایا سلمان لیٹے رہو، یہ نظام ہے، لیٹے رہو۔ میں پوچھ رہا ہوں کیا کسی جنازے کو کسی نے اٹھ کے بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر کوئی جنازے کو اٹھ کے بیٹھتے ہوئے دیکھ لے تو ہمیشہ کے لیے ایسے اٹھے گا کہ لیٹ کے اٹھ نہ پائے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ لیکن جناب سلمان اس کا مطلب یہ ہے کہ موت آقا کے چاہنے والوں کے لیے اختیاری ہوتی ہے، اور اب آئیے کربلا نے تو بالکل ثابت کر دیا کہ سعید و زہیر ہیں، وقت نماز ظہر ہے، چاروں طرف دشمن ہیں، فوجیں ہیں، آواز دی وقت نماز ظہر ہے۔ سعید و زہیر نے کہا اے فرزند رسول آپ نماز ادا کریں، کہ تم کب ہم آپ کے جد کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور یہ کہہ کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے۔ ادھر حسین ابن علی جو جان نماز ہیں، جو حقیقت نماز ہیں، وہ نماز ادا کر رہے ہیں، اور ادھر سعید و زہیر سامنے کھڑے ہیں۔ تیروں کا مہ چلا، ایسے تیر ایک ساتھ کمانوں سے رہا ہوئے کہ لگتا تھا کہ ابر کا کوئی ٹکڑا چلا رہا ہے۔ تیر روکنے کے لیے سعید و زہیر کھڑے ہیں، تیر آئے سعید و زہیر سے ٹکرائے، مگر ایک تیر بھی امام تک نہ جانے دیا سعید و زہیر نے، یہاں تک کہ چند ہی لمحوں میں سعید و زہیر کا بدن نہیں نظر آتا تھا، صرف تیروں کا ایک جال تھا جو نظر آ رہا تھا۔ ایسے عالم میں اللہ اکبر، جب فرزند رسول نے نماز تمام کر لی تو مڑے سعید و زہیر اور حسین غریب کو دیکھ کے کہا یا ابن الزہراء هل تسمع ارواحنا للخروج الصادنا، اے زہرا کے لال کیا اجازت ہے کہ اب ہماری روحیں ہمارے جسموں سے نکل جائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا والوں کے لیے موت اختیاری تھی۔ اللہ اکبر، جب اذن حسین ملا تو روحیں جانب بہشت روانہ ہوئی، سوئے جنت روانہ ہوئی۔ کربلا حقیقتوں کو سمجھاتی ہے، کربلا زندگی کا درس دیتی ہے۔ ارے وہ کربلا جہاں کی خاک میں زندگی ہو، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ فرزند رسول اسی خاک پر بے گور و کفن آج بھی سو رہا ہے۔ اللہ اکبر، بلند ہو گئیں آوازیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا۔ حسین علیہ السلام کے بس ایک مختصر سی روایت پڑھوں گا اور مجلس کو تمام کر دوں گا کہ خدا تمام شرکائے مجلس کی شرعی حاجتوں کو منزل تکمیل تک پہنچائے۔ منظر بڑا دردناک ہے، حسین غریب قربانیوں پر قربانیاں دیتے رہے، مگر جب کڑیل جوان گیسوؤں والے کی بات آئی تو حسین ابن علی نے سوار تو کر دیا مگر پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جناب علی اکبر نے مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ ضعیف پدر کمر کو تھامے ہوئے چلا رہا ہے۔ علی اکبر نے کہا بابا تم نے تو رخصت کر دیا تھا۔ ایک ہی جملہ کہا حسین غریب نے، اے میرے لال کاش کہ تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تم جانتے کہ بیٹے کو رخصت کرنا کتنا سخت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، علی اکبر میدان میں آئے، کلیجے پر برچھی لگی، آئے حسین کلیجے پر برچھی لگی۔ اکبر پشت فرس سے
خاک نینوا پہ گرے، جلتی ریتی پہ گرے، باپ کو سلام کیا۔ حسین کیسے لاش اکبر پہ پہنچے اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یوں سمجھ لیجئے راوی کہتا ہے حسین کبھی دائیں جاتے تھے، کبھی بائیں جاتے تھے، کبھی سامنے جاتے تھے، کبھی خاک پر گرتے تھے، کبھی یا علی کہہ کے اٹھ جاتے تھے۔ اس طرح سے حسین 70 مقامات پہ گرے اور اٹھے، مگر جب آخری بار گرے چند قدموں کے فاصلے پا 18 برس کا کڑیل جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ حسین کوہنیوں کے بل آگے بڑھے، ارے بیٹے کو کلیجے سے لگایا۔ اللہ اکبر، بلند ہو گئیں آوازیں۔ مجلس کو تمام کر رہا ہوں، سوگوارو آگے بڑھے، دیکھا کڑیل جوان ایڑیاں رگڑ رہا ہے، تو حسین علیہ السلام نے بیٹے سے پوچھا میرے لال کہاں درد ہے، کہاں تکلیف ہے میرے بیٹے؟ جناب علی اکبر نے ہاتھ سینے پر رکھ لیا تھا کہ تاکہ میرا بابا زخم نہ دیکھ سکے۔ حسین نے ہاتھ ہٹایا، اکبر نے پھر رکھ لیا ہاتھ، پھر آقا نے ہاتھ ہٹایا، پھر رکھ لیا۔ کہا میرے لال وجہ کیا ہے، بار بار سینے پہ ہاتھ کیوں رکھ کے جاتے ہو؟ کہا بابا کیا بتاؤں، برچھی ٹوٹ گئی کلیجے میں۔ حسین نے 2 انگلیاں زخم جگر میں ڈالی، ارے اب جو برچی کا پھل کھینچا اکبر کا کلیجہ برچی کے ساتھ نکل آیا۔ اکبر نے آخری موت کی ہچکیاں لی، حسرت سے باپ کو دیکھا۔ باپ نے کہا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ بابا صغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا، صغرا میں تجھے لینے آؤں گا، دیکھنا چاہتا ہوں صغرا کس حال میں ہے۔ حسین نے 2 انگلیاں اٹھائیں، اب جو اکبر نے دیکھا تو کیا دیکھا، صغرا دروازے پر بیٹھی، ہر آنے جانے والے سے پوچھتی ہے تم نے کہیں ایسے قافلے کو آتے دیکھا جس میں 18 برس کا گیسوؤں والا، 13 برس کا شہزادہ، 32 برس کا رکھوالا۔ ارے صغرا کی یہ باتیں سنی، اکبر نے آنکھیں بند کی، زہرا نے گود پھیلائی، آجا میرے لال، آجا میرے اکبر، آجا میرے لال کے لال۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين فی عزاء الحسین علیہ السلام۔ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورۃ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور کی روح کو ایصال کر دیں۔